الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والامر منکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے لیے کچھ حضرات اغیار کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان حضرات میں سے ایک شخص جیلم کا رہنے والا مرزا محمد علی جیلمی ہے۔ اس نے بھی ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت امت مسلمہ میں گمراہی پھیلانی شروع کی ہوئی ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات سادہ لوگ اس کی بات کو سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ اہل علم حضرات تو اس کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ علم کے لحاظ سے کیسا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ وہ ہر آدمی کی ہی غلطیاں نکالنے کا عادی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ زندہ مردہ کوئی بھی عالم دین لے آؤ میں اس کی غلطیاں نکال دوں گا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس فکر جس طرز کو لے کر وہ چل رہا ہے اور جن مخصوص نظریات کو وہ امت مسلمہ میں پھیلا رہا ہے، کیا یہ نظریات قرآن اور سنت کی تعلیم ہے یا نہیں؟ اور یہ شخص بغیر قرآن پڑھے ہوئے قاری ہے، بغیر اس کا ترجمہ و تفسیر جانے مفسر ہے، بغیر علم پڑھے عالم ہے، اور بغیر مجتہد ہونے کی صلاحیت کے یہ مجتہد ہے، اور ہر اعتبار سے تعلی بازی کا قائل ہے۔ یہاں تک اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اپنے وقت کا امام ہوں۔ کسی نے پوچھا بھی وقت کا امام کیسے ہے، تو کہتا ہے میرے نام کے ساتھ ہی جو میرا نام ہے اگر آپ غور کریں تو امام کا لفظ ہے، میرا نام ہی امام ہے، میری پہچان ہی امام ہے۔ اپنا نام یوں بتاتا ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ انجینئر سے الف کو لیا، ہاں جی، محمد سے میم کو لیا، ہاں جی، اور آگے علی، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو انجینئر سے آئی لے لی، محمد سے ایم لے لیا، علی سے اے لے لیا، اور مرزا سے برمیم لے لی، اور کہتا ہے میرا نام ہی امام ہے اور میری پہچان ہی امام ہے، اس لیے کہ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، کہ انجینئر آئی محمد سے ایم
اور علی سے اے اور مرزا سے ایم. کہتا ہے اب دیکھو اکٹھا کرو تو بن جاتا ہے امام. جس شخص کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دعویٰ امامت یہ اسلام کا منصب ہے اور جو الفاظ اور تعبیرات گھڑی ہیں اس سے وہ انگریزی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس شخص کو علم سے کتنا کا واسطہ ہوگا. امامت یہ تو ایک دینی منصب ہے اور روحانی منصب ہے، جب کہ جو اس نے استدلال کیا ہے وہ خالصتاً انگریزی ہے، تو دیسی مرغی ہے اور ولایتی بیٹ ہے. دیسی مرغی ہے اور ولایتی بیٹ ہے. جس طرح کہ اس کا یہ استدلال ہے اپنے امام ہونے پر، جو باقی اس کی دلیلیں ہیں نا اپنے دعوے پر، ان کا بھی یہی حال ہے. یہ شخص ایسا ہے کہ جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی سمجھ ہے. اب جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس آدمی کو قرآن کریم کی کیا سمجھ ہوگی؟ حدیث پڑھنی نہیں آتی، حدیث کی کیا سمجھ ہوگی؟ پڑھنا تو پہلی بات ہے، سمجھنا دوسری بات ہے. لیکن نہ اس کو قرآن اور حدیث پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی اس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ ہے. توجہ فرمائیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. اس مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کی گمراہی کی چند وجوہات ذکر کرتا ہوں، جس کی بنا پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کچھ کہتا ہے، مرزا محمد علی جیلمی کچھ کہتا ہے. اس کی گمراہی کی کئی وجوہات ہیں. نمبر 1، قرآن کے نام پہ قرآن کی مخالفت. قرآن کے نام پہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے. اس شخص کا یہ دعویٰ ہے اور موقف ہے اور نظریہ ہے کہ اسلاف ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. تقریباً اس کے اکثر بیانوں میں یہ بات ملتی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا. بابا سے مراد بزرگ، بابا سے مراد بڑا، دین کے جو بڑے مبتدا ہیں میں ان کو نہیں مانتا. اس نے اسی طرح کا اپنے متعلق ایک شعر بھی گھڑا ہوا ہے، نہ میں بابی اور نہ میں وہابی. ہاں جی، تو بابی سے مراد میں کسی بابے کو نہیں مانتا. اب موقف اس کا یہ ہے کہ میں اسلاف کو نہیں مانتا، جب کہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اسلاف کو ماننا ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر ہم ہر روز سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ جو ہم رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھیے. تو اب صراط مستقیم ہے کون سا؟ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود آگے صراط مستقیم کی تعریف نہیں بتائی، بلکہ ان لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی جو صراط مستقیم پر تھے اور صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر انعام فرمایا ہے. صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور اللہ پاک کی ذات اقدس نے انعام کن پہ فرمایا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، انعام فرمایا ہے صدیقین پر، انعام فرمایا ہے شہداء پر، انعام فرمایا ہے سلف صالحین پر. اب جو آدمی نماز میں یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ صراط مستقیم دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے، اور انعام یافتہ ہستیوں کے اندر سب صالحین شامل ہیں جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے. نماز میں تو یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جب نماز سے سلام پھیرے
اور چند مردہ لاشوں کے آگے بیٹھا ہو تو اس وقت کہے کہ ہم بڑوں کو نہیں مانتے، ہم بابوں کو نہیں مانتے، تو ایسے شخص کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے اپنے بندوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو اب کہتا ہے اسلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم ان سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں، تو قرآن کے نام پہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن کے نام پہ قرآن کریم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور دلیل میں یہ بات کرتا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ دلیل میں اپنے بڑوں کو پیش کیا کرتے تھے، دلیل میں اپنے باپ دادا کو پیش کیا کرتے تھے، اور تم بھی دلیل میں اپنے باپ دادوں کو پیش کرتے ہو، لہذا یہ مسلمانوں کا طرز نہیں ہے بلکہ یہ کفار کا طرز ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک تجھے ہدایت دے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ دادا کی پیروی کب غلط ہے؟ جب باپ دادا ٹھیک نہ ہوں، باپ دادا غلط ہوں، لیکن اگر باپ دادا ٹھیک ہو تو ان کی پیروی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا عقل مند نہ ہوں اور ہدایت پہ نہ ہوں تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو بات سب میں آ گئی، باپ دادا اگر عقل مند نہ ہوں اور ہدایت پہ نہ ہوں پھر ان کی پیروی نہیں ہے، لیکن اگر وہ عقل مند ہیں، اگر وہ ہدایت پہ ہیں تو پھر ان کی پیروی ضروری ہے، تو پھر ان کی پیروی۔ اب یہ شخص قرآن کریم کی آیات تو پڑھتا ہے لیکن مطلب اپنا گھڑتا ہے اور مخالفت قرآن کریم کی کرتا ہے۔ جب قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی کہ باپ دادا کی پیروی کب نہیں ہے اور کب ہے، تو باپ دادا اگر ہدایت پہ ہے پھر تو ان کی پیروی دوہری ضروری ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہیں اور باپ دادا ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ ہدایت پر ہیں، تو اس وجہ سے ان کی پیروی ضروری ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو آدھی آیتیں پڑھنے کا عادی ہے اور آدھی آیت کو کھانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کو پڑھنے والا ہے وانتم سکارا کو کھا جانے والا ہے، ایسا شخص کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر باپ دادا کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے۔ اگر وہ باپ دادا ہدایت پہ ہوں، الحمدللہ ہم جن کی پیروی کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کو صرف ہم ہی ہدایت یافتہ نہیں کہتے بلکہ پوری کی پوری دنیا ان کو ہدایت یافتہ مانتی ہے۔ کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر بولنے والا شخص ان کو ہدایت یافتہ نہیں کہتا بلکہ ہر دور کے لوگ اہل سنت والجماعت کے مقتدا ان کو ہدایت یافتہ مانتے آئے ہیں۔ وہ باپ دادا کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ہے نا جی، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا پوچھا اپنی اولاد سے؟ فرمایا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب اولاد کیا جواب دیتی ہے؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی۔ اب اولاد نے یہ جواب کیوں دیا ہے؟ یہ کیوں نہ فرمایا کہ ہم عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم عبادت کریں گے رحمان و رحیم کی؟ یہ کیوں فرمایا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی؟
اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اولاد کو اگر رب کی پہچان حاصل ہوئی تھی، اگر الہ کی پہچان حاصل ہوئی تھی تو اپنے باپ دادا سے ہوئی تھی، اس لیے کہ اس ماحول اور معاشرے میں لوگ ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت کے قائل تھے، ایک سے زیادہ الہ کو مانتے تھے۔ اب ایک الہ وہ تھے جس کو غیر لوگ مانتے تھے، لوگ الہ سورج کو بھی مانتے تھے، لوگ الہ چاند کو بھی مانتے تھے، درختوں کو بھی مانتے تھے اور آگ کو بھی مانتے تھے، اس کے علاوہ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ تو چونکہ الہ کئی تھے جو لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق بنا رکھے تھے اور نظریہ غلط تھا، اولاد کو جس الہ کی پہچان ہوئی اور اس الہ کا الہ ہونا اور رب ہونا سمجھ میں آیا تو وہ اپنے باپ دادا سے سمجھ میں آیا کہ اصل الہ تو رب تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہے اور پورا کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہے جو کائنات کی خالق بھی ہے، رب بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ تو دیکھو رب تعالیٰ کا الہ ہونا اولاد کو معلوم ہوا اپنے باپ دادا کے ذریعے، یعنی حضرت یعقوب کے ذریعے، حضرت اسحاق کے ذریعے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ اگر معبود کوئی ہے، اگر الہ کوئی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے اور رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر باپ دادا کو بطور دلیل کے پیش کرنا غلط ہوتا تو حضرت یعقوب کی اولاد کبھی یوں نہ فرماتی نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی۔ مطلب یہ کہ دیکھو وہ رب جس کا رب ہونا، جس کا الہ ہونا آپ کے باپ کو سمجھ میں آیا، آپ کے باپ دادا کو سمجھ میں آیا، ہم اسی رب کی، اسی الہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ تو ثابت ہوئی یہ بات، باپ دادا اگر ٹھیک ہو، اگر ہدایت یافتہ ہو تو ان کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ قرآن کریم کا طرز ہے، اور قرآن کریم کا طرز جب باپ دادا کو بطور دلیل کے پیش کرنا ہے تو قرآن کے نام پہ اگر کوئی قرآن کریم کی مخالفت کرتا، یوں کہے کہ میں باپوں کو، بڑوں کو، اسلاف کو نہیں مانتا، باپ دادوں کو نہیں مانتا اور عنوان لگائے قرآن کریم کا، تو یہ قرآن کریم کے ساتھ خیانت بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں جی، ہاں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تیر اندازی سیکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے، تیر اندازی سیکھا کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے۔ تو دیکھو باپ دادا کا عمل اگر اچھا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے پیش فرمایا، تو بات سمجھ میں آئی کہ باپ دادا کا عمل اگر ٹھیک ہو تو بطور دلیل کے باپ دادا کو پیش کر سکتے ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے کہ باپ دادا کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ غلط ہے، اس کی یہ بات خود قرآن کریم کے خلاف ہے، خود قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تو مرزا محمد علی جیلمی کی فکر کی ایک بڑی غلطی یہ ہے، اس کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے نام پر قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے۔ نمبر 2، حدیث کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ حدیث کے نام پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کرتا ہے؟ نام حدیث کا لیتا ہے اور بات اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اب بطور مثال کے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، میں نے باتیں زیادہ کرنی ہیں تو اس لیے مثالاً ایک بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حضرت ابو بکرہ کے متعلق، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے، تو حضرت ابو بکرہ مسجد کے شروع سے ہی
اب رکوع کے اندر جھک گئے اور جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں صف کے اندر آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں علم ہوا کہ ابو بکرہ نے یوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ پاک تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو یہ کس چیز سے روکا تھا؟ روکا اس چیز سے تھا کہ اگر ہم رکوع میں شامل ہو جائے تو ہماری رکعت نہیں ہوگی۔ نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے نہیں روکا، بلکہ روکا اس چیز سے تھا، فرمایا تھا کہ اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا کہ یہ کہ تم مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی مسجد کے اندر جھک گئے تھے اور اسی حالت میں مسجد کے اندر آئے تھے، آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا حکم دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو امام کے ساتھ جس حصے کو پالو نماز کو اس کو پورا کر لو، جو رہ جائے تو اس کو بعد میں کھڑے کو پڑھ لو۔ تو دیکھو حضرت ابو بکرہ رکوع کی حالت میں آئے اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ رکوع میں آئے تھے، رکوع میں شامل ہو گئے تھے، ان کی وہ رکعت ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ تاریخ میں ہمیں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ حضرت ابو بکرہ نے وہ رکعت کھڑے ہو کر پڑھی تھی، اور تاریخ میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے یہ بات ثابت ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس رکعت کے دہرانے کا حکم دیا ہو۔ لیکن مرزا جیل میں کہتا ہے کہ جی جو آدمی امام کو رکوع میں پالے اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام پر حدیث کی مخالفت ہے۔ تاریخ میں ایک حوالہ بھی کسی معتبر کتاب کا نہیں دکھا سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ کو رکعت کے لٹانے کا حکم دیا ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ موقف صرف و صرف حنفیوں کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، یہ اور جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ حالانکہ یہ موقف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، کثیر صحابہ کرام کا بھی ہے، اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری کا بھی ہے۔ تو جب موقف یہ کئی حضرات کا ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اس حدیث کی بنیاد پر مدرک رکوع کی رکعت کو حنفیہ رکعت شمار کر لیتے ہیں اور یہ ان کا اپنا موقف ہے، حدیث یہ نہیں کہتی۔ حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ کو رکعت کے لٹانے کا حکم نہیں دیا تو حضور کا فرمان پھر کیا ہوا؟ حضور کی منشا کیا ہوئی؟ اگر وہ رکعت نہ ہوئی تھی حضور پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن آپ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے ثابت وقت مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے اور یہ حدیث اس کی واضح دلیل تھی اور روایت بھی بخاری میں ہے۔ چونکہ اس کے گلے پڑ جانی تھی یہ بات، اس نے یہ مطلب بگاڑ دیا اور حدیث کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ تو جو فرمائیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ سمجھتے تھے صحابی رسول کہ میں اگر حضور کو رکوع میں پالوں گا تو میری رکعت ہو جائے گی، یا یہ سمجھتے تھے کہ میری رکعت نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں صحابی رسول سے فیصلہ کروا لو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصل ہیں۔ آپ نے رکعت کے لٹانے کا حکم نہیں دیا، جب آپ نے رکعت کے لٹانے کا حکم نہیں دیا اب صحابی رسول پہ آ جاؤ۔ اگر حضرت ابو بکرہ یہ سمجھتے ہوتے کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہونی، میری رکعت وہ نہیں ہونی، تو پھر جوتوں والی جگہ پہ جب جوتے اتارے، اب جب مسجد میں آئے ہیں ان کو رکوع میں جھکنے کی ضرورت تھی نہیں۔ آپ نے جو فرمایا اللہ پاک تیری حرص کو زیادہ کرے، آپ کے یہ الفاظ اس بات پہ گواہ ہیں کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ صحابی کا عمل اس بات پہ گواہ ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی وہ رکعت شمار نہیں ہونی تھی تو پھر کبھی بھی حضرت ابو بکرہ اس طرح نہ کرتے کہ رکوع کے اندر جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں جو ہے وہ صفوں میں آ کر ملتے۔ اس سے معلوم ہوا حضور کا فیصلہ بھی یہ ہے مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، صحابی رسول کا فیصلہ بھی یہ ہے مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ لیکن مرزا جیل میں حدیث کے نام پہ حضور کی مخالفت کرتا ہے اور پھر تعلی بازی کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف کمزور ہے۔ اللہ تمہیں علم بھی دے، اللہ تمہیں انصاف بھی دے، اور اللہ پاک تجھے اپنی عقل سے کام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب دیکھیں، دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآنی شخصیات ہیں، تو یہ شخص قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، ان قرآنی شخصیات پر سب و شتم کو جائز سمجھتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے اعمال کا اچھا ہونا، ان کے ایمان کا اچھا ہونا، ان کے ایمان کا مثالی ہونا، اعمال کا دوسروں کے لیے مثالی ہونا، اس پہ قرآن گواہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ کافر لوگ اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں منافقوں کے متعلق فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جائے منافقوں کو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب دوسرے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ فرمایا کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، منافق لوگ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے ایمان ہے یہ منافق لوگ لائے تھے، جس طرح کے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ کما آمن السفہاء، منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ اب یہ ان کے ایمان پر تنقید کس نے کی ہے؟ منافقین نے تنقید کی ہے۔ تو لیکن اللہ پاک وہ منافقین کے لیے، کفار کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو بطور کسوٹی کے ذکر فرما رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان مثالی نہ ہوتا، اللہ پاک کبھی بھی دوسروں کے لیے صحابہ کے ایمان کو ترازو اور کسوٹی قرار نہ دیتے۔ صحابہ کرام کے اعمال بھی مثالی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور اس کی دلیل والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ اب یہ ساری کے ساری اس دعوے کی دلیل ہے۔ اب یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ بطور دلیل کے اللہ پاک نے صحابہ کرام کو پیش کیا ہے۔ وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ حضور نبی وسلم پر ایمان لائے ہیں، فرمایا ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے متعلق موقف بہت سخت رکھتے ہیں، اشداء الکفار، لیکن آپس میں بہت زیادہ محبت سے رہتے ہیں، رحماء بینہم۔ اب آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم دیکھو گے کہ اللہ کی خوشنودگی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ دنیاوی مفادات چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا او سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کی پیشانیوں کو دیکھ لے، ان کی پیشانیاں ان کے نیک اعمال کی گواہ ہیں۔ فرمایا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ یعنی صحابہ کرام کے اعمال کا اچھا ہونا صرف قرآن بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن کے ساتھ تورات اور انجیل بھی گواہ ہے۔ تورات اور انجیل بھی اللہ پاک نے آگے فرمایا قَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال کے کاشتکار فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کو آپ کی کھیتی قرار دیا ہے۔ جب وہ آدمی جو کھیتی کو کاشت کرتا ہے اور اس کی کھیتی جب اپنے پروان کو چڑھتی ہے اور وہ کھیتی پھل دینے کو آتی ہے، تو جس نے پھل کو کاشت کیا، جس نے کھیتی کو کاشت کیا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جو مخالف ہوتا ہے وہ جلتا ہے۔ صحابہ کرام یہ حضور کی کھیتی ہے، جو صحابہ کرام کے خلاف ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کو بدنام کرتا ہے، لیغیظ بہم الکفار کے لسٹ میں آتا ہے۔ قرآن نے گواہی دے دی صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی تھا اور ان کے اعمال بھی۔ لیکن مرزا جیل میں قرآن کے نام پر قرآن کریم کی ان قرآنی شخصیات کی مخالفت کرنا یہ اپنے لیے دین کا حصہ سمجھتا ہے، کئی اعتبار سے صحابہ کرام کو بدنام کرتا ہے اور صحابہ کرام کی کردار کشی کرتا ہے، اور نام اہل سنت کا ہے، حالانکہ اس کا اہل سنت والجماعت سے دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا سمجھیں، نمبر ایک اس کے کئی زاویے ہیں صحابہ کرام پر تنقید کرنے کے۔ نمبر ایک
اس نے اپنے کے بیان میں کہا ہے، یا تو سیدھی سیدھی تنقید کرتا ہے صحابہ کرام پر، کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے اور ان کا ساتھ دینے والے، اور ان کا ساتھ دینے والے حضرت ہارون تھے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کیٹاگری کے لوگوں میں نہ تو ابو بکر تھے نہ ہی عمر فاروق تھے، اگر اس طرز کا کوئی بندہ تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ تھا۔ اب آپ دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، عنوان اہل سنت والجماعت کا ہے لیکن فکر رافضیت کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت سے ساتھ تھے جب کوئی اعلان ساتھ دینے والا نہ تھا۔ اگر کوئی ایمان میں پختہ اور عمل میں پختہ، جرأت بہادری میں پختہ، اس وقت کوئی اور صحابی ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ نہ لے کے جاتے بلکہ اس کو ساتھ لے کے جاتے۔ مشکل حالات تھے، پریشانی کی حالات تھے، لیکن اب اس نے کبھی تو اس طرح تنقید کی صحابہ کرام پر، اور کبھی صحابہ کرام کی دو جماعتیں بنا دی کہ صحابہ کرام کی دو قسمیں ہیں، قانونی صحابی اور غیر قانونی صحابی، یوں تقسیم کی ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کی اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کو خالصتاً گمراہی اور ربا سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے صحابہ کرام کی دو قسمیں ہیں، بعض صحابہ ہیں وہ قانونی صحابی ہیں، بعض ہیں قانونی نہیں ویسے صحابی ہیں۔ اب سمجھے ذرا اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتا ہے ایک صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی جو کہ فتح مکہ سے پہلے شروع اسلام سے مسلمان چلی آ رہی تھی۔ کہتا ہے یہ اصل صحابہ، جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد مسلمان ہوئے، اب یہ صحابی تو بن گئے، قانوناً صحابی کا اطلاق اس پہ درست ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ وہ صحابی نہیں ہیں جن کے فضائل قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، یہ اس وقت صحابی بنے ہیں، ان کا صحابی کا اطلاق ان پر ہوا ہے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام کے ساتھ بلائی کا وعدہ کیا، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے خواہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا دیکھو وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے، وہ مہاجر ہوں یا انصار، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اسی نیکی کے کام میں ایمان لانے کے اندر۔ اب پہلے صحابہ بھی آ گئے اور بعد والے بھی آ گئے، خواہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے خواہ فتح مکہ کے بعد۔ اللہ پاک سابقہ مطلب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب کیا رہ گیا اس میں؟ اب حضور اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا نہیں ہے برابر مرتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ پاک فرماتے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے لوگ جو ہیں مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں، مقام میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، جو قدیم صحابہ ہیں جن کو اللہ پاک نے پہلے ایمان کی توفیق دی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ مقام و مرتبہ تو ان کا بڑا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فتح مکہ اور اس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں جنتی نہیں، یا وہ اللہ کو پیارے نہیں، یا ان کے لیے کسی اجر کا وعدہ نہیں۔ فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ تو اللہ پاک جب فرماتے ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ رب العزت بھلائی کا وعدہ کر لیا، سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب اس میں کیا بات رہ گئی کہ بھئی فلاں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا وہ تو اصل صحابی ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اب وہ صرف قانونی صحابی ہے۔ قانونی صحابی کا اطلاق تو اس پہ ہو سکتا ہے لیکن وہ صحابہ والے فضائل فٹ نہیں ہوں گے۔ یہ رافضیت کی طرف رستہ جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی طرف رستہ نہیں جاتا۔ تو دیکھو قرآن کچھ کہتا ہے، مرزا جیلمی کچھ کہتا ہے، تو قرآن کے نام پر قرآنی شخصیات کی مخالفت ہو رہی ہے، اور پھر بھی تعلی بازی ہے کہ مجھ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔
تو رافضی عزائم کو، رافضی افکار کو اہل سنت کا لیبل لگا کے پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسا ماضی کے اندر بہت مرتبہ ہوا ہے، بہت مرتبہ ہوا کہ روافض نے اہل سنت والجماعت کے خلاف کام کیا ہے اور اس کے لیے کئی رنگ بدلے ہیں انہوں نے۔ ایک تو ہمارے خلاف بند کمروں میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہیں، یہ بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہے، انہی کا خوشہ چین ہے اور طرز انہی سے لیا ہے۔ میدان میں وہ بھی آ کے گفتگو نہیں کرتے، میدان میں آ کے یہ بھی گفتگو نہیں کرتا۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا روافض نے کہ ہماری کتابوں کے اندر الحاقات کر دیے، چونکہ پہلے دور میں پریسیں ہوتی نہیں تھی، کتابوں کے کلمی نسخے ہوتے تھے اور کلمی نسخہ کسی کو رافضی کو مل جاتا تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی اس کتاب کا کلمی نسخہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتا، درمیان میں اپنی باتیں ڈال دیتا، الحاقات کر دیتا، تاکہ کل کو ہم بطور دلیل کے بطور حوالہ کے اس کتاب کو پیش کریں، دیکھو یہ سنی عالم ہے لیکن بات ہماری لکھی ہے، یہ سنی عالم ہے موقف اس میں ہمارا لکھا ہے، تو بطور دلیل کے ہم پیش کر سکیں۔ یہ بھی ایک طرز کا کام کرنے کا۔ روافض نے ایک اور طرز سے کام کیا ہے، وہ کس طرح کہ بہت سارے ایسے حضرات جو کہ ہمارے سنی علماء کے مقتدا تھے اور ہمارے سر کا تاج تھے، کتابیں خود لکھی ہیں اور کتابوں پر ہمارے اسلاف کے نام لکھ دیے ہیں کہ یہ کتاب فلاں بڑے عالم نے لکھی ہے اہل سنت کے۔ اب کتابیں رافضی لکھنے والا ہے، نام ہمارے اہل سنت کے لکھ دیے اس کے اوپر، تاکہ کل کو بطور دلیل کے حوالہ پیش کر سکے، دیکھو تمہارا سنی عالم ہے اور بات ہمارے حق میں لکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چالیں یہ کیا ہیں؟ یہ چالیں، یہ طریقہ کار پہلے اختیار کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے سنی تھے لیکن اپنے عزائم اور افکار روافض والے رکھتے تھے۔ ماضی میں ایسے کئی افراد گزرے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت آیا ہے رفض بلانے کے لیے اور لیبل لگایا ہوا ہے اس نے اہل سنت کا۔ جس طرح کے پہلے ایسی چالیں چلی گئی ہیں، یہ بھی چالوں میں سے ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحابہ کرام کے خلاف کام کرنے کے دو انداز ہوئے، صحابہ کرام کے خلاف کام کرنے کا تیسرا انداز اس نے یہ اختیار کیا کہ تاریخ کو عنوان بنا کر صحابہ کرام پہ تنقید کرنی شروع کی ہے۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، ان کے ایمان کی گواہی بھی قرآن نے دی ہے، ان کے اعمال کے اچھے ہونے کی گواہی بھی قرآن نے دی ہے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی، معصوم ہونے کا معنی، معصوم ہونے کا معنی یہ کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، اور محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن وہ گناہ پہ برقرار نہیں رہتا، وہ گناہ پہ اڑتا نہیں ہے، اپنے غلط کام کے صحیح ہونے پہ دلیل نہیں دیتا، بلکہ اللہ پاک اس کو اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے بطور توبہ کی مثال بن جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام اللہ رب العزت نے ان کو قرآنی شخصیات قرار دی، قرآن میں ان کی خوبیاں بیان کی، قرآن میں ان کے فضائل بیان کی۔ اولئک ہم الراشدون قرآن کہتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان قرآن کہتا ہے۔ لیکن اب تاریخی روایت کو سامنے رکھ کے صحابہ کرام کے پر شک کرنا اور صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی پھیلانا یہ رفض ہے، اس لیے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخ کا عنوان قائم کر کے صحابہ کرام کی شخصیات کو مشکوک بنانا یہ اہل سنت والجماعت کا شیوہ نہیں ہے، یہ روافض کا شیوہ ہے۔ کس کا شیوہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا شیوہ نہیں ہے، کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا طرز نہیں رہا، بلکہ اللہ پاک نے جب ان کے فضائل کو قرآن کریم میں بیان کر دیا، تاریخ تو وقت کی پیداوار ہے، وہ تاریخ کتابیں جو بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی ان میں اہل بیت کے خلاف بغض کی انتہا ہے، اور تاریخ کی وہ کتابیں جو بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ان میں صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ناقابل فہم اور ناقابل تسلیم ہے۔ تاریخ کی وہ روایت جو قرآن کریم کی آیات سے ٹکراتی ہے ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ ہاں جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی ہم اس کو تاریخ کی بات کو لینے کے قائل ہیں اور ہم اس کو بطور تاریخ کے لیں گے۔ عقیدہ کبھی تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہم مانتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر افضل ترین شخصیات ہیں تو صحابہ کرام کی ذات ہے۔
کون ہے؟ اب یہ نظریہ اور عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ نصوص سے بنتا ہے، قرآن و سنت کی تصریحات سے بنتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب کون سا ایسا امتی ہے اور با حیا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنائے؟ کبھی بھی ایک شرم و حیا والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور کبھی خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کا بندہ اس کام کو اپنا شیوا نہیں بنا سکتا، لیکن اس شخص نے اپنا شیوا بنایا ہوا ہے۔ چوتھا طرز اس کا صحابہ کرام کے خلاف کام کرنے کا۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، اللہ پاک نے سب جنت کا وعدہ کر لیا۔ اگر صحابہ کرام سے کوئی آپس کے اندر کوئی بات ہوگی، آپس میں لڑائی ہو گئی، آپس میں نچاکیاں ہو گئی، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، باپ کی اور چچا کی لڑائی ہو جائے، یہ چھوٹے لوگوں کی جو ہے وہ جرت نہیں ہے کہ وہ باپ پر تنقید کریں یا چچا پر کریں، سارے کے سارے ہمارے بڑے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ نظریہ ہے، جتنی ہماری عقائد کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ہے مشاجرات صحابہ کے اندر اپنی زبان کو روکنا یہ اہل سنت والجماعت پہ واجب ہے۔ نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم اہل بیت کا لیبل لگا کر کبھی بھی صحابہ کرام کو اور برا کہیں گے، اور نہ صحابہ کرام کو عنوان اختیار کر کے اہل بیت کو برا کہیں گے، بلکہ ان کے آپس میں اگر جو مشاجرات ہوئے اللہ رب کی ذات نے ان کو ویسے معاف کیا ہوا ہے، وہ جنتی لوگ ہیں، تو پھر آج ہم ان پر تنقید کر کے دوزخ میں جانے والے نہ بن جائیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، اس کے چاہنے والوں میں سے تھا، مجھے کہنے لگا کیوں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جس نے غلط کام کیا ہے ہم کیوں نہ بتائیں کہ اس نے غلط کام کیا ہے؟ میں نے کہا اپنے آپ کو سنی نہ کہو۔ پھر اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ متفق کر رہے کہ بھائی ان حضرات کی شخصیات کا تذکرہ برے انداز سے نہیں کرنا، مشاجرات پہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ میں نے کہا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں جھوٹا ہے، اس کو جھوٹا کہ مقصد یہ ہے کہ تم رسوا کرتے ہو صحابہ کرام کو، اللہ پاک تو ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے، تم دنیا میں کیسے رسوا کر سکتے ان شخصیات کو جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جس دن کہ اللہ پاک قیامت کا دن وہ ہے جس دن اللہ پاک حضور کو رسوا بھی نہ فرمائیں گے، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بھی رسوا نہ کریں گے۔ اللہ پاک نے دنیا میں بھی صحابہ کرام کو عزت عطا کی ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے۔ اور بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، تو دیکھو اہل سنت کا لیبل لگا کر خالص رافضی عزائم کو پیش کرنا، رافضی افکار کو پیش کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ہم نے جس طریقے سے ان لوگوں کے ہاتھ توڑے جن کا قلم صحابہ کرام کے خلاف چلتا تھا، اعلانیہ چلتا تھا، جو اس طرح کے چھپے ہوئے ہاتھ ہیں اور انہوں نے ان کا قلم چھین لیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات۔ صحابہ کرام پورے کے پورے دین کے گواہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھ کے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کس نے دیکھا تھا؟ صحابہ نے۔ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے۔ اب دیکھو اس کا پانچواں طرز جو صحابہ کرام کے خلاف یہ لایا ہے اور قرآن کے نام پہ لایا، اور قرآن کی مخالفت ہے اور سنت کی مخالفت ہے۔ دیکھیں یہ اپنے نام کے ساتھ اہل سنت لکھتا ہے، جبکہ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت یہ اس کے لٹریچر ہے، 3 4 صفحے، جس کو یہ دین کی بہت بڑی خدمت کا تھا، سارا چوری کا مال اس میں اکٹھا کیا ہوا ہے ریسرچ کے نام پر۔ آخر میں لکھا ہوا پمفلٹ کے آخر میں نوجوانان اہل سنت اسلام آباد، نوجوان اہل سنت والجماعت کہاں چلا گیا؟ معلوم ہوا تجھے جماعت سے چڑ ہے، اور ہم جماعت کو ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے تعارف کے اندر اگر اہل سنت ہے تو بل جماعت بھی ہے۔ اہل سنت کا معنی
اہل سنت کا معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو کرنے والے جو حضور نبی وسلم نے خود کیے، امت کو کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اس کو لیا، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ وہ دین کی پہچان بن گئی، وہ سنت ہے، اور اس کو اپنانے والے اہل سنت ہیں، اس کو اپنانے والے اہل سنت ہیں۔ کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے میں اگر اختلاف ہو گیا، کوئی بندہ کہتا ہے ابھی اس مسئلے میں سنت فلاں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سنت یہ ہے، اب اس چیز کا فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ کون کرے گا کہ یہ عمل سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اس چیز کا فیصلہ صحابہ کرام کریں گے کہ یہ عمل سنت ہے یا نہیں ہے۔ اہل سنت کا معنی سنت کو ماننے والے، والجماعت کا معنی سنت کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ صحابہ کرام سے کروانے والے۔ تو نے اگر اپنے نام کے ساتھ اہل سنت لکھا ہے اور والجماعت کا نام کاٹا ہے تو یہ تیری رفضیت کی دلیل ہے، اور تیرا صحابہ کرام کے خلاف تنقید کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے منہج کے سراسر خلاف ہے۔ اس حوالے سے میں آخری بات عرض کروں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پورے کے پورے دین کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہے، اور پورے کا پورا دین اگر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں تو صحابہ کرام سے کر سکتے ہیں لے کر، اگر صحابہ کرام درمیان میں چھوڑ دیں تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اگر اپنی پہچان میں اہل سنت کا نام رکھتے تو اپنی پہچان میں والجماعت کا نام بھی، عموماً جو باطل فرقے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ والجماعت کا نام نہیں رکھتے اور نہیں لکھتے۔ جس طرح کہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، وہ تیجانی سماوی، وہ شیعہ ہے رافضی، اس کی کتاب ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ تو میں نے کہا اہل سنت ہیں یا والجماعت بھی ہیں؟ اہل سنت ہیں یا والجماعت فیصلہ کرے گی کہ اہل سنت کون ہے اور اہل سنت کون نہیں ہے۔ تو اس کے فکر کی گمراہی کی تیسری وجہ قرآن کے نام پر قرآنی شخصیات کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کی مخالفت، ان پر سب و شتم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ان پر تنقید ہے۔ اس حوالے سے میں اس کا ایک عام شبہ ہے اس کے چیلوں کا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک مجھے کہنے لگا، کہتا جی اب دیکھو آپ کہتے ہو حضرت معاویہ کو برا نہ کہو، جبکہ ان کے متعلق تو حدیث محدثین نے ذکر کی ہیں۔ میں نے کہا صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے متعلق موجود ہو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بلا کہا ہو یا امت کو کہنے کا حکم دیا ہو۔ ایسا نہیں، آپ نے تو فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اس کے مقدم قبر روایت موجود ہے۔ کہتا جی ایک روایت موجود ہے جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا باغی ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے آپس میں جنگ ہوئی ہے، حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ تھے، تو اس حضرت علی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور مد مقابلہ حضرت معاویہ کی جماعت تھی، معلوم ہوا باغی جماعت ہے۔ محدثین نے جب اس اصلی حدیث کو ذکر کیا ہے تو معلوم ہوا صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرنا اور ان پر تنقید کرنا محدثین کا شعبہ۔ میں کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث عمار جہاں بھی موجود ہے، آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، کسی محدث نے بھی اس حدیث کو حضرت معاویہ کے بطور تنقید کے عنوان قائم کر کے ذکر نہیں کیا۔ کسی محدث کا باب پیش کر دے، کسی محدث نے باب قائم کیا حضرت معاویہ کا نام لے کر کہ یہ حدیث حضرت معاویہ کے خلاف ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا انصاف سے دیانت سے کام لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے سر کا تاج ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت عمار شہید ہوئے ہیں، بہت بڑے مقام مرتبہ کے حامل صحابی تھے اور ان کی شہادت کا ہمیں دکھ ہے، لیکن اس سے پہلے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے کیا وہ باغی تھے یا نہیں تھے؟ آپ بتائیں، باغی تھے یا نہیں تھے؟ جب ایک صحابی کو
قتل کرنے والا آدمی باغی بغاوت کی زد میں آتا ہے تو خلیفہ راشد کو جن لوگوں نے شہید کیا تو وہ اس لسٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا دیکھو اصولی بات یہ ہے کہ وہ دور تھا پریشانی کا، اس دور میں منافقین دونوں گروہ میں گھس گئے تھے اور دونوں طرف صحابہ کرام مخلص لوگ تھے، صحابہ کرام صلح چاہتے تھے، لیکن منافقین لڑائیاں چاہتے تھے اور وہ صلح نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہاں بات میں کہ میری غور سے سن لو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا بعد میں وہ کس جماعت کے ساتھ تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے۔ کیوں؟ پتا تھا کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں نہیں گھسیں گے ہمیں قتل کیا جائے گا۔ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قول فعل کے ذمہ دار تھے؟ نہیں، گھسے ہوئے تھے جماعت میں۔ ہر جماعت میں غلط لوگ ہوتے جو بسا اوقات اپنے جماعت کے امیر کی بات بھی نہیں مانتے، گھسے ہوتے ہیں جماعت میں، نام استعمال کر رہے تھے جماعت کا، لیکن کبھی بھی اپنے بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو خلیفہ راشد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کرنے والے لوگ یقیناً باغی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن اس سے پاک ہے اور وہ ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اسی طرح اگر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کسی نے شہید کر دیا ہے اور وہ حضرت معاویہ کی جماعت میں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہے۔ جان بین میں ایسے لوگ موجود تھے، لیکن جس طرح حضرت علی ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں جو قاتلین عثمان ہے، اس طرح جو حضرت عمار کو شہید کرنے والے لوگ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اس حدیث سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شہادت تو ثابت ہوتی ہے، حق پہ ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کبھی بھی اس سے باغی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی۔ تو مرزا جیلمی کی فکر کی تیسری غلطی، قرآن کے نام پر قرآن شخصیات کی مخالفت اور ان کو بدنام کرنا، یہ ایک مستقل ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا بالکل شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کا طرز ہے۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ اس سے بری رہے ہیں۔ میں نے یہ 4 طرز مرزا جیلمی کے بتایا ہے، کبھی قیامت تک نہ مرزا جیلمی نہ اس کا کوئی ماننے والا، اس کا کوئی خاص بندہ، خواہ وہ امام علیہ السلام یا کوئی بھی بنا پھرتا ہو، ہم ان لوگوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے کس کھاتے کے لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم سینہ تان کے بات کرنے والے ہیں اور سامنے بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں، نہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم فون اور کالوں پہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر جرت ہے ہمارے سامنے آؤ اور اپنے اس طرز کو اہل سنت والجماعت کا طرز ثابت کر دو، ہم آپ کو انشاءاللہ 5 لاکھ انعام بطور انعام کے پیش کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی ہاں۔ ایک پاؤ قرآن پاک کا، ایک پاؤ صرف ناظرہ مرزا جیلمی مجھے سنا دے بغیر غلطی کے، ناظرہ انشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ بطور انعام کے میں اس پہ پیش کروں گا۔ اس کا ایک چاہنے والا مجھے کہنے لگا وہ مرزا جیلمی صاحب کی تنخواہ 4-5 لاکھ روپے، اس کو 1 لاکھ سے کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا دیکھو بات سنو، 4-5 لاکھ اس کی اگر بحیثیت انجینئر تنخواہ ہے تو 1 لاکھ اس کو بیچارے کو تو پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد ملتی ہے نا، کام کرنے کے بعد ملتی ہے، تو یہ تو اس کو بغیر کام کے مل جائے گی۔ انعام تو چاہے 10 روپے ہو وہی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، 1 لاکھ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جس طرح کے قرآن پڑھنا اس کا یہ غلط ہے، قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا، اس طرح جس فکر کو لے کے چل رہا ہے اور اس کو قرآنی فکر قرار دے رہا ہے، کبھی بھی وہ قرآن کی فکر نہیں ہے بلکہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 3۔ نمبر 4 ہر آدمی کو تحقیق کی دعوت دیتا ہے، تحقیق کرو، ہر آدمی کو تحقیق کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، گروہ بندی اختیار نہ کرو۔ اگر ہر آدمی کو تحقیق کی دعوت دیں گے اس سے نت نئے فرقے پیدا ہوں گے اور کبھی بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم نہیں رہ سکتی۔ مرزا جیلمی کا یہ کام ہے
کہ بجائے اتفاق کے اختلاف کی بات کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت سے الگ نہ ہونا، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اور بڑی جماعت سے کٹ جانے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں فمن شذ فی النار، فرمایا جو بڑی جماعت سے کٹے گا تو کاٹ کے الگ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑی جماعت کی پیروی کا حکم ہے، اور بڑی جماعت کی پیروی تب بھی ہو سکتی ہے جب آدمی وہ ہر آدمی کو یہ نہ کہے کہ ہر بندہ اپنی تحقیق کر کے جو ہے نا الگ اپنی کو راہ اپنا لے، بلکہ یہ سارے کے سارے ایک نہج میں اکٹھے ہوں گے اور قرآن و سنت میں اکٹھے ہوں گے، تب بات بنے گی۔ اب قرآن و سنت کو سمجھنے کا ایک طرز یہ ہے کہ آج تک جو قرآن ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے ہم ان سے پوچھ کر سمجھ لیں اور عمل کر لیں۔ ایک طرز یہ کہ ہر آدمی کو کہیں نہیں بھائی تم نے ہر ایک نے الگ الگ قرآن سمجھنا ہے اور جو تمہاری سمجھ میں آ جائے بس اس پہ اڑ جانا ہے اور لوگوں کو آگے دعوت دینی ہے۔ اگر ہم دوسرے طرز کو دیکھیں تو یہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر فرقہ وارد پھیلانے کی سب سے بڑی سازش ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، دیکھو ہم یہاں ماشاءاللہ کتنا بڑا اجتماع ہے، اگر ہم یہاں ہر ایک کو کہیں بھئی ہر آدمی قرآن کو خود سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرے اور آگے اس فکر کو لے کے چلے، نتیجہ یہ ہوگا بس ہم ایک قرآن پاک کی صورت ہے، ہم کہتے ہیں سورہ یاسین یہ سب کھول لو اور سب اس کا مطالعہ کرو۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، سب لوگ سورہ یاسین کو کھولیں گے پڑھیں گے لیکن الگ الگ نتیجے میں پہنچیں گے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئے گی کسی کو کوئی، اس لیے کہ علم سب کا برابر نہیں، تقویٰ سب کا برابر نہیں۔ اب جب یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، عقل بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے، تو ہر آدمی الگ نتیجے پہ پہنچے گا۔ اب اگر ہر ایک کو کہیں بھی تحقیق خود کرو اور پھر اس پہ ہٹ جاؤ، تو اب ہم یہاں اگر بالفرض 700 بندہ بیٹھے ہیں، 800 بندہ بیٹھے ہیں، تو اگر 800 بندوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ تم سب قرآن کو سمجھو اور پھر ہر آدمی الگ الگ نہج پہ پہنچے، الگ نتیجے پہ پہنچے اور پھر اس پہ اڑ جائے کہ جو میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے، جو اس نے سمجھا ہے وہ بھی غلط ہے، جو اس نے سمجھا وہ بھی غلط ہے، جو اس نے سمجھا وہ بھی غلط ہے، ہر آدمی اس پہ اڑ جائے اور پھر اس کے بعد جو اس نے سمجھا اس کی دعوت دینا شروع کر دے، تو ہمارے پاک ہند کی زمین بڑی زرخیز ہے، ہر آدمی کو ماننے والے مل جاتے ہیں۔ اگر یہاں 700 بندے بیٹھے ہیں اور 700 بندے اپنے اپنی فکر پہ اڑ جائیں اور اس کی دعوت دینا شروع کر دیں، ہر آدمی کو ماننے والے مل جائیں گے، 700 فرقے بن جائیں گے۔ کتنے بن جائیں گے؟ تو فرقہ بندی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی جماعت کی پیروی کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کی پیروی کا حکم دیا، مومنین جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے، مومنین جس راستے پہ چلتے ہیں اس پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اور راہ اپنانے والے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اس کو 2 سزائیں ملیں گی، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ ایک سزا دنیا میں یہ کہ اس کو ہدایت نصیب نہ ہوگی، اور دوسری سزا آخرت میں یہ کہ کبھی اس کو جنت نہ ملے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو آدمی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا جانے کے بعد، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے کے پیچھے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر مڑ گیا ادھر ہی مڑا رہے گا، کبھی دنیا میں ہدایت نہ آئے گی، وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں سزا یہ کہ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیں آج لوگ مجھے کہتے ہیں جو مرزا جیل میں پیچھے لگ جاتا ہے جلدی توبہ نہیں کرتا، میں نے کہا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، بھائی اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا دنیا میں ہدایت آئے گی نہیں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو سمجھا تو سمجھا سکتا ہوں نا۔ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ سمجھانا، بات کو پہنچا دینا، منوانا کام تو نہیں ہے نا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ سمجھانا، آگے ماننا نہ ماننا اس کے
اب اس کا اپنا کام ہے. باہر کا مرزا جیلمی کی فکر کی گمراہی قرآن کے نام پر جو پھیلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ بندی کی دعوت دے رہا ہے، اور فرقہ بندی کے نہ ہمارے ملک کے حالات متحمل ہیں اور نہ قرآن کریم اس کا حکم دیتا ہے اور نہ سنت اس کا حکم دیتی ہے، بلکہ بڑی جماعت کی پیروی کا حکم ہے. وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ کا معنی کیا ہے؟ معروف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ منکر آتا ہے. تو دیکھو معروف کی پیروی کرنی، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، منکر کی پیروی نہیں کرنی. تو اب اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں مومنین کے راستے پہ چلنا ہے، لیکن یہ تمام مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کو سب کو گمراہ کہہ کے بند کمرے کے اندر چند زندہ لاشوں کو بٹھا کر، جو بیچاری صحیح اور غلط کا تمیز بھی نہیں رکھتی، ہاں جی، وہ پتہ بھی نہیں ہے کیا کہہ رہا اور کیا نہیں کہہ رہا، وہ چند زندہ لاشیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، 2-2 گھنٹے کے بیان ریکارڈ کرا رہا اور سمجھتا ہے میں بہت بڑی کوئی علمی شخصیت ہوں. علم کا پتہ تو تب چلے گا جب ہمارے سامنے بیٹھو گے. کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے سامنے بیٹھو گے پھر پتہ چلے گا ابھی تمہارا قرآن کے ساتھ کتنا کا تعلق ہے اور تمہارا حدیث کے ساتھ کتنا کا تعلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو دنیا میں لے کر آئے اور رب تعالیٰ کے نمائندہ ہیں. نبی کوئی بھی ہے وہ اللہ پاک کا نمائندہ ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے نمائندہ ہیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی. آپ اس کی فکر کی چوتھی وجہ دیکھیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اپنا یہ دین علماء کے سپرد کر کے گئے. کس کے سپرد کر کے گئے؟ علماء کے. علم دین کا وارث علماء کو بنا کے گئے. آپ کا ارشاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے تشریح کا حق تھا. آپ بیان فرما کے گئے ہیں. امت کی رہنمائی کا حق تھا. آپ امت کی رہنمائی کر کے گئے ہیں. آپ کے بعد آپ اپنے وارثوں کے سپرد یہ کام کر کے گئے ہیں کہ بھئی علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا اب یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ علماء کی ہے. مرزا جیلمی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے. اب بغیر مدرسے میں کسی پڑھے، یہ بغیر تفسیر پڑھے جو ہے مفسر بنا ہوا ہے، بغیر حدیث پڑھے محدث بنا ہوا ہے. تو عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس نے علم دین باضابطہ پڑھا ہو کسی سے. یہ عالم دین وہ نہیں ہوتا جس نے چند کتابیں اپنی مرضی کی پڑھ لی تو وہ عالم دین بن گیا. نہ، دنیا کے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ آدمی اس فن کا ماہر شمار ہوتا ہے جس نے اس فن کے اندر زندگی خرچ کی ہو. جس آدمی نے اپنی زندگی میڈیکل پہ خرچ کی ہے تو میڈیکل کے اندر اس کی رائے معتبر ڈاکٹر کی. جس آدمی نے لا کے اندر اپنی زندگی خرچ کی ہے تو وہ وکیل ہے، اس فن کے اندر اس کی بات معتبر ہے. جس آدمی نے علم دین پہ اپنی زندگی خرچ کی ہے تو اس کی رائے علم دین میں معتبر ہے. لیکن جس آدمی نے اپنی زندگی علم دین پہ خرچ نہیں کی اور اپنا وقت کہیں اور گزارا ہے، اب اگر وہ کہے کہ میں علماء کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور بات لوگ میری مانے تو یہ بات انصاف کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے. اب دیکھو ایک آدمی اس نے میڈیکل پڑھا نہیں ہے لیکن وہ کلینک کھول لیتا ہے، اپنے نام کے اوپر ڈاکٹر لکھوا لیتا ہے باہر. اب یہ اس کے لیے جائز ہے؟ قانوناً بھی جرم ہے. پتہ چل جائے فوراً گرفتار ہوگا فوراً. حالانکہ ہو سکتا ہے اس کو کئی اچھی دوائیوں کے نام یاد ہوں، کئی امراض کے جب بطور علاج کے اس کی دوائیاں آتی ہوں. جس طرح کہ دیکھو نا ہم بیٹھے ہیں، ہمیں بہت ساری جو ہے ایسی امراض ہیں جن کی دوائیوں کے نام یاد ہیں لیکن ہم ڈاکٹر تو نہیں بن گئے نا. مجھے کوئی آدمی پوچھتے ہیں ہاں جی بخار ہو گیا، میں کہتا ہوں جی بس آپ پیناڈول کھا لو. سر میں درد ہے جی ڈسپرین کھا لو. پیٹ خراب ہے جی آپ جی اپنا ایموڈیم کیپسول کھا لو یا انٹاکس کھا لو. جی اچھا پیٹ میں درد ہے جی باسکوپان کھا لو. اب مجھے دوائیوں کے نام تو یاد ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو بھائی کچھ دوائیوں کے نام یاد کر لینے سے کبھی آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا. کچھ معلومات اس نے اکٹھی کر لی تو عالم دین نہیں بنتا اور اس کو حق نہیں ہے کہ وہ علم دین کو بیان کرے. اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے انجینئر اور غلطی نکالتا ہے علماء کی. ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرا نو جفے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی. ہم کہتے ہیں دیکھو انجینئر
اگر تمہیں زندگی اس کام پہ خرچ کی اللہ کے بندو، ادھر اپنی صلاحیتوں کھپاؤ گے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ آپ جب یہ کام کرو گے پھر تم قرآن غلط پڑھو گے، ہم بتائیں گے، پھر پریشان ہوگے۔ اچھا عجیب بات ہے اس کی، عجیب، یہ بالکل مودودی والا طرز ہے۔ مودودی کو کہا تھا نا خمینی نے کہ پاکستان کا خمینی ہے، کہتا ہے مودودی نے بہت دین کی خدمت کی ہے۔ اب اسی سے پتہ چل بھی اہل سنت کون ہے۔ مودودی اہل سنت جماعت میں شامل ہیں؟ بالکل نہیں، ہمارے اکابر کا فیصلہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں مودودی نے بڑی دینی خدمت کی ہے۔ اب کیا خدمت تھی؟ صحابہ کرام نے غلطیاں نکال لی ہیں، محدثین نے غلطیاں نکال لی ہیں۔ مودودی کی کتاب ہے تجدید احیاء دین، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں جتنے آج تک ہمارے بڑے اسلاف گزرے ہیں اور جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی ہیں، ایک ایک کا نام لے کر کہا یہ بھی ناکام رہا، یہ بھی ناکام رہا، یہ بھی ناکام رہا، اس میں فلاں غلطی، اس میں فلاں غلطی، اب فلاں غلطی۔ جب مودودی نے یہ کیا، اب ہمیں بتانا پڑا تیری فلاں غلطی، تیری فلاں غلطی، تیری فلاں غلطی۔ اب کہنے لگا علماء مجھ سے جلتے۔ سبحان اللہ، آدمی جلتا تو اس سے ہے جس کے پاس نعمت بطور علماء سے بھی، اس کے پاس بطور عالم ہونے کے زیادہ ہو۔ جب تیرے تو عالم ہی نہیں ہے، اب ہمارا تم سے جلنے والی بات ہی غلط ہے۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، جنت کے بھی خلاف ہے۔ تو پورے جہان کی غلطیاں نکالے اور تیرا غلطی نکالے ٹھیک ہو، جبکہ تو عالم بھی نہیں ہے، لیکن اب تیری بھی غلطی نکالے تو کہتے ہیں جی علماء مجھ سے جلتے ہیں۔ اس کا بھی یہی حال ہے جیل میں کا، جب اس کی غلطی بتائی جائے اس کو بھی تو نے یہ کام غلط کیا ہے، تو نے یہ بات غلط کہی ہے، اب کہتا ہے دیکھو جی علماء مجھ سے جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، چھ پدی کا شوربہ۔ تو علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ان کی مخالفت ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت یہ مرزا جیل میں کر رہا ہے۔ اس کا ایک پمفلٹ ادھر ہمارے پاس پڑا ہے، اور پمفلٹ کا عنوان ہی بڑا عجیب ہے۔ پمفلٹ کا عنوان ہی بڑا عجیب ہے، ہاں جی، اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اس میں عبارات کو کاٹ کاٹ کے پیش کیا ہے مختلف حضرات کی۔ اب اس میں طرز عمل یہ اپنایا ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے کی، عام طور پر ہمارے یہ بریلوی حضرات کی عبارت پیش کی ہے کاٹ کے، آگے پیچھے سے شیخ و سباق کاٹ کر، پھر اب اور اوپر قرآن پاک کی آیت لکھ دی ہے کہ دیکھو جی قرآن کا فیصلہ کیا ہے، وحی کا فیصلہ یہ ہے اور علماء کا فیصلہ یہ ہے۔ اب پمفلٹ کا طرز یہ ہے، وحی کا فیصلہ، علماء کا فیصلہ، وحی کا فیصلہ، علماء کا فیصلہ، وحی کا فیصلہ، علماء کا فیصلہ۔ پورے یہ پمفلٹ بیچارہ جو ہے یہ 4 صفحات کا ہے، اس میں طرز یہی رکھا ہے، یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وحی کچھ کہتی ہے اور علماء کچھ کہتے ہیں، گویا کہ اس کا مقصد علماء کو بدنام کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ علماء کرام سارے کے سارے قرآن و سنت کے خلاف چل رہے۔ اگر غلطی کسی نے کی ہے، کوئی عبارت غلط ہو گئی اس سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی ذاتی رائے ہوئی کہ سب کی رائے ہوئی؟ ذاتی رائے ہوئی نا۔ چلو اگر وہ اجتماعی رائے بھی ہے تو پھر منصب علماء کی بات تو نہ کرو۔ ہاں جی، علماء کا نظریہ وہی کا نظریہ، علماء کا نظریہ وہی کا۔ اب یہ طرز اختیار کیا، اس طرز کے اختیار کرنے سے محض مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے علماء پر، اور وہ سمجھ رہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں علماء سارے کے سارے، اور جو ہے اور قرآن کچھ کہتا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں، اور میرے جیسے جاہلوں کو لوگوں کو شکار کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی علماء کرام پہلے بھی اپنے منصب خیال کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں خیال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ان کی غلطیاں یاد دلاتے رہے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ دلائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، تو علماء کی مخالفت ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا لیبل ہے، قرآن کا لیبل ہے، لیکن چند مخصوص نظریات کی دعوت ہے، اور غلو سے کام لیتے ہوئے ہمارے اکابر نے جن مسئلے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے، سنی علماء کا فیصلہ، لیکن ان باتوں کو چھیڑ رہا ہے مخصوص ایجنڈے کے تحت، اور نام قرآن کا ہے، اور غلو اس حد تک ہے، ان مسائل کی اس قدر وہ اہمیت نہیں ہے جس قدر اہمیت دے کر ان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ مخصوص نظریات کی دعوت کبھی اہل حق کا شیوا نہیں رہی، پورے کا پورے دین کی دعوت دینا یہ علماء کا نظریہ
نظریہ رہا ہے اور علماء کی سوچ اور فکر رہی ہے۔ مخصوص نظریہ کی دعوت ہمیشہ اہل باطل کا فکر رہی ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں وہ 2-4 مسئلے ہر جگہ پر بیان کرتے ہیں، تقریر میں، تحریر میں، مجلس میں، تنہائی میں، گلی بازار میں، لیکن اہل حق پورے کا پورے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ مرزا جیلمی کی فکر کو دیکھ لیں، اس کے سارے بیان دیکھ لیں، آپ کو پورے کے پورے دین کی دعوت نہیں ملے گی، چند مخصوص نظریہ کی دعوت ملے گی، اور وہ بھی خالص وہ نظریے ہیں جو اغیار کے پیش کردہ ہیں، اس کے پیچھے دلائل بھی انہی کے ہیں، فکر بھی ان کی ہے، طرز بھی ان کا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا کبھی بھی نظریہ نہیں رہا اور نہ یہ منہج رہا کہ اس نہج پر وہ کام کرتے ہو۔ یہ خالصتاً رفض ہے اور روافض کے کہنے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بالکل یہ شیوا نہیں ہے کہ چند مخصوص نظریات کی دعوت دی جائے، بلکہ اہل حق اہل سنت ہمیشہ جو ہے پورے کے پورے دین کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ بارکہ یہ چند وجوہات میں نے اس گمراہی کا ذکر کی ہیں۔ اب جو اس کے ریسرچ پیپر ہیں ذرا ان کو دیکھیں، جو اس نے چند صفحے 2 پمفلٹ، اپنا 2 صفحے کا پمفلٹ، 4 صفحے کا پمفلٹ، یہ جو دیے ہیں چند صفحات کے جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور اس کو ریسرچ کا نام بھی ہے، اس کی ریسرچ کا حال دیکھ لیں تاکہ جو ہے بات ذرا تھوڑی سی سمجھنی اور آسان ہو جائے۔ اگر یہ کوئی دین کی خدمت ہوتی جو مرزا جیلمی کر رہا ہے تو دنیا کے اندر اس کی قدر ہوتی اور دنیا سمجھتی کہ واقعی کوئی دینی خدمت ہوئی ہے۔ اب جو اس نے پمفلٹ تیار کیے ہیں یہ دوسرے فرقوں سے چوری کر کے مواد اپنے نام سے چھاپ دیا ہے، اور جو اب دیکھو اس کا پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام ہے۔ اس کے علاوہ اور پمفلٹ ہیں وہ سارے سرقہ ہیں، وہ چوری ہے۔ اگر مرزا اس بات پہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے میرے سامنے آئے، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا چوری کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے وہ عبارات اس نے یہاں لکھی ہیں جو عبارات عام طور پر بریلوی پیش کرتے ہیں۔ حسام الحرمین کے اندر احمد رضا خان نے ان کو ذکر کیا تھا اور نہایت بددیانتی سے ہمارے اکابر کا موقف بتلایا تھا، حالانکہ وہ ہمارے اکابر کا موقف نہیں تھا۔ حسام الحرمین کا ہم جواب لکھ چکے ہیں، ہمارے شیخ حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کا بھی اس مسئلے پر جواب آ چکا ہے۔ حسام الحرمان کا تحقیقی جائزہ جب اس کا جواب آ چکا ہے، مرزا جیلوی کو چاہیے تھا کوئی نئی تحقیق اور سچ پیش کرتا، لیکن وہی عبارات جو کہ احمد رضا خان نے پیش کی حسام الحرمان کے اندر، ان کو وہاں سے اٹھا کر چوری کر کے اپنے پمفلٹ میں شامل کر دیا اور اس کا نام رکھا ہے ریسرچ پیپر۔ اگر تیرے اندر ریسرچ اور تحقیق نام کی چیز تھی، علم نام کی چیز تھی، تو یہ چاہیے تھا وہ عبارات پیش کرتا، عبارت کے بعد جو ہم نے جواب دیے وہ پیش کرتا اور اس کے بعد آگے کوئی بات کرتا۔ ہم کہتے ہیں تم نے کوئی نئی بات کی ہے۔ اور دیکھو اس کا دجل دیکھو، ذرا دجل دیکھو، ہمارے خلاف جو عبارات لایا ہے وہ ہیں جو بریلوی حضرات نے پیش کی ہیں، اور بریلوی حضرات کی عبارت وہ لایا جو ہم پیش کرتے ہیں ان کے خلاف۔ سمجھے ذرا بات کو، بریلوی حضرات کی عبارت بھی نقل کی ہیں، یہاں ہماری بھی نقل کی ہیں۔ ہمارے خلاف جو عبارتیں لایا وہ کون سی ہیں؟ جو بریلوی پیش کرتے ہیں، اور ان کی جو عبارت لایا وہ کون سی ہیں؟ جس کو ہم ان کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے خلاف عبارتیں بریلوی حضرات کی کتابوں سے چوری کر لی اور ان کے خلاف عبارتیں ہماری کتابوں سے چوری کر لی اور نام رکھ لیا اس کا ریسرچ۔ اگر اس کا نام ریسرچ اور تحقیق ہے تو مجھے بتائیے اندھا دھند پیروی کہتے کس کو ہیں؟ پمفلٹ کا نام ہے اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اندھا دھند پیروی تو وہ ہے وہ جو پخانہ اس احمد رضا خان نے کیا تو نے وہی اپنے منہ میں ڈال لیا، جو کیا اس نے کی تھی وہ تو نے اپنے منہ میں ڈال لی ہے۔ اب اس کا نام اگر ریسرچ اور تحقیق ہے، آپ مجھے بتاؤ اندھا دھند پیروی کہتے کس کو ہے؟ پمفلٹ کا عنوان اندھا دھند پیروی اور نیچے ریسرچ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ احمد رضا خان، ہاں جی، ان کی بات نقل کی ہے، تو تحقیق کیا جی جو ہم نے پیش کی ہے۔ اچھا، میں کہا کرتا ہوں اس کو، اگر تیرے اندر دیانت نام کی چیز ہے اور تو سمجھتا ہے میں بڑی جرت کا مالک ہوں اور میرے پاس علم بڑا ہے، تو پھر آ میدان کے اندر۔ اگر تو نے پیش کیا نا وحی کا نظریہ، علماء کا نظریہ، وحی کا نظریہ، علماء کا نظریہ، تو روافض کا حمایتی ہے نا، اس لیے روافض تیری ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں میرے سبسکرائبر بہت ہیں۔
وہ سبسکرائبر بڑھتے اس لیے اگر ان سبسکرائبر کی تحقیق ہو جائے نا تو اس کے پیچھے ساری کی ساری بات سامنے آ جائے کھل کر کہ بھئی وہ سبسکرائبر کون ہے، وہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے دشمن ہے۔ اب صحابہ کرام کے دشمن کی زبان کو ہم نے روکا ہے، اب اس زبان نے چہرہ بدل لیا ہے اور وہ زبان کسی اور کے منہ میں آ گئی ہے، اس لیے اب وہ ان ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں، آگے شیئر بھی کر رہے ہیں، وگرنہ اس کو کوئی علمی اور دیانتدار لوگ، کوئی تحقیق والے لوگ اس کو آگے شیئر نہیں کر رہے، محض شرارتی لوگ ہیں جو شیئر کر رہے ہیں۔ وگرنہ اگر علم کا دعویٰ ہے اور جرت کا دعویٰ ہے، اگر ہمارے خلاف عبارتیں پیش کی ہیں تو نمبر 1 غیر مقلد علماء کے خلاف بھی عبارتیں پیش کرو۔ کس کے خلاف پیش کرو؟ اگر تمہیں غیر مقلدین کے گمراہ کن عقائد یا نظریات نہیں ملتے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھا دیں گے، فوٹو اسٹیٹ بھی دے دیں گے ان کتابوں کی، اور آپ کو نشاندہی کروا دیں گے یہ نظریہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو غیر مقلدوں کے خلاف آج پمفلٹ چھاپ کے دیکھو۔ پھر اگر یہ عبارتیں چھاپتے ہو اور اس کو تحقیق اور سرچ کا نام دیتے ہو، اس کو کہتے ہیں میں تو حق بیان کرتا ہوں، تو پھر آؤ روافظ کی عبارت کا تمہارے پاس نہیں ہے، اس کو یہاں پمفلٹ میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ اگر شیعہ حضرات کی عبارت آپ کے پاس نہیں ہے جن میں انہوں نے اللہ پاک گستاخی کی ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اہل بیت کی گستاخی کی ہے، اگر تیرے علم میں نہیں ہے ہمارے پاس آ جا، ہم تمہیں کتابوں کی فوٹو اسٹیٹ بھی دیں گے اور ہم تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ نشاندہی بھی کروائیں گے، اور تو جرت کر کے ایک پمفلٹ ان کے خلاف بھی چھاپنا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پمفلٹ ہمارے خلاف تو چھپتا ہے لیکن وہ پمفلٹ نہ غیر مقلد علماء کے خلاف چھپتا ہے اور نہ وہ پمفلٹ شیعہ حضرات کے خلاف چھپتا ہے؟ معلوم ہوا تیرا مقصد حق کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ تیرا مقصد علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنا ہے، اور یہ کام تو کر رہا ہے یہ خاص ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مرزا کے بارے میں؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں یہ مرزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرزا ہے۔ اب بتائیں اس کے بعد اور میں کیا کہوں؟ میں نے کہا مرزا سے مرزائیت تک، مرزا سے مرزائیت تک اس کا سارا سفر ہمارے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑی تحقیق ہے، اور تجھے کیا تحقیق ہے؟ تو خود کہتا ہے کبھی میں بریلوی تھا، پھر میری تحقیق یہ ہوگی میں دیوبندی مان گیا، پھر میری تحقیق یہ ہوگی کہ میں اہل حدیث ہو گیا، پھر میری تحقیق یہ ہوگی کہ میں مودودی ہو گیا، پھر میری تحقیق یہ ہوگی کہ میں اب شیعوں کے پاس چلا گیا۔ اب تحقیق کیا ہو گئی؟ اب ملبوبہ میں نے تیار کر لیا، الگ نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہوں۔ بھائی تو شروع سے سیڑھیاں چڑھتا آ رہا ہے آگے سے آگے۔ جب تو بریلوی تھا تو اس وقت بھی اسی طرح تعلیل بازی کرتا تھا، میں حق پہ ہوں باقی سارے باطل۔ جب دیوبندی کی طرف آیا اس وقت تیرا یہی شیوہ تھا۔ جب تو اہل حدیثوں کے پاس گیا اس وقت تو کہتا بھی ہاں اب مجھے حق سب میں آ گیا، اب جو ہے میں اس سے پھرنے والا نہیں ہوں، اب یہی حق ہے۔ جب تو آگے مودودی کی طرف گیا اب تو پہلی ساری چیزوں کو چھوڑ گیا، گمراہی سمجھنے لگا اور پھر آگے چلا گیا۔ اب اس کے بعد شیعوں کے پاس گیا، اب تجھے وہ حق نظر آنے لگے، باقی سارے غلط۔ اب ہمیں بتاؤ جب تو سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور آگے ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، ہمیں کیا پتا آگے تو نے کہاں کہاں تک جانا ہے؟ جو آدمی اتنی سیڑھیاں چڑھ چکا ہے تو کیا پتا آگے خدا کے وجود کا ہی منکر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، اگر مرزائی کی طرف گیا کہ نہیں گیا؟ مرزا سے مرزائیت تک، یہ مرزائیت تک بھی گیا ہے۔ اب اس کا کہنا ہے مرزائی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی کافر نہیں کہتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنیت ہے؟ یہ سنیت ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی کافر نہیں کہتے۔ آپ مجھے بتائیں کیا مرزائی کو کافر کہنے کی یہ وجہ کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ تو اگر مرزائی کل کو اعلان کر دیتے ہیں، مرزا مسرور کہتا ہے جی دیکھو یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو کافر نہیں کہتے، آپ مجھے بتائیں مرزائی مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اپنی مقصود نظریات کی وجہ سے کافر ہیں، اور مرزا ایک وجہ سے نہیں متعدد وجوہات کی بنا پہ کافر ہے۔ جو آدمی اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جہاں تک پہنچ گیا ہے اور کہنا شروع کر دیا ہے مرزائی اگر ہمیں کافر نہ کہے تو ہم بھی کافر نہیں کہتے، یا مرزائیوں کے بچے اہل کتاب کے حکم میں، اب جب یہ سیڑھیاں آگے تک چڑھ رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، اب کیا پتا اس نے آگے کہاں تک جانا ہے؟ تو
تو پھر یہ کہنا کہ مرزا جیلوی نے جو سمجھ لیا وہی صراط مستقیم ہے، باقی جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں گمراہی ہیں، سب لوگ گمراہ ہیں، ان لوگوں کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور ان کی اس باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جو آئے دن جو ہے وہ گمراہی کی سیڑھیاں پر چڑھ رہا ہے اور اس کو حق کا لیبل اور حق کا عنوان دے رہا ہے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ حضرات کے؟ ہاں جی 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 جی۔ تو اب مجھے میں آپ حضرات صاحب آپ نے کہا کہ بلکہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بھی اس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کہیں گے جی شاید کہ آپ خام خواہی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کیا اس نے قرآن غلط پڑھا؟ بالکل قرآن غلط پڑھا۔ آپ نے ایک بیان میں قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اب یہ لفظ وَأُمُّهُ ہے یا وَأُمَّهُ ہے؟ وَأُمَّهُ ہے، لیکن یہ کیا پڑھتا ہے؟ دیکھو امہو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یولی کا فعل ہے اور اس کا فعل ہوا ضمیر ہے جو رب تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، المسیحہ معطوف علیہ ہے اور امہو یہ کیا ہے؟ معطوف ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا اور امہو کو کیا پڑھ رہا ہے؟ امہو پڑھ رہا ہے، اور دعویٰ ہے کہ مجھے قرآن کی بڑی سمجھ ہے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن کی سمجھ کیسے ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود الہ نہ ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے بڑی زبردست ارشاد فرمائی، فرمایا کانا یاکلان الطعام، کانا حضرت مریم حضرت عیسیٰ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھو جس آدمی کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کا محتاج ہے، تو رب کیسے ہوگا؟ الہ کیسے ہوگا؟ تو رب تعالیٰ نے ان کے الہ ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت تھی لیکن یہ اس کو پڑھتا ہے کانا یاکلان الطعام کو پڑھتا ہے کانا یاکلان الطعام۔ اب کانا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا، اس کو بنا دیا واحد کا۔ اب دیکھو جو آدمی اس طرح قرآن پڑھتا اور دعویٰ ہے مجھے قرآن پاک کی بڑی سمجھ ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، قرآن کریم کی آیت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میں اثر کی بات یہ تو نہیں ہوگا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ہاں جی، اب قرآن پاک کی آیت ہے انی، لیکن یہ اس کو پڑھتا ہے انی۔ کیا پڑھتا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ درمیان کلام کے اندر انا آتا ہے یا انا آتا ہے؟ درمیان کلام کے اندر انا آتا ہے، لیکن اس انے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ درمیان کلام کے اندر انا آتا ہے، اس کو کیا پڑھتا ہے؟ انا پڑھتا ہے۔ تو دعویٰ ہے کہ مجھے قرآن کی بڑی سمجھ ہے اور میں قرآن پاک کا بہت بڑا جو ہے وہ ماہر ہوں۔ اب یہ دوسری قرآن دانی، اب ذرا قرآن کی سمجھ دیکھیں قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے افلا تتفکرون، افلا سورہ نام آیت نمبر 50 ہے، 7واں پارہ۔ افلا تتفکرون، اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی تم لوگ غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لیکن یہ ترجمہ کرتا ہے ہاں جی کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ اب تتفکرون کا ترجمہ یا تفکرون والا کر رہا ہے، حالانکہ تتفکرون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا، لیکن یہ ترجمہ کر رہا ہے یا تفکرون والا جو کہ جمع مذکر غائب ہے۔ جس آدمی کی قرآن سمجھ کی یہ حالت ہے کہ جس کو قرآن کی اتنی سمجھ ہے، اس کو دعویٰ ہے کہ مجھے قرآن بہت زیادہ آتا ہے اور مجھ سے زیادہ کوئی بندہ قرآن پڑھ بھی نہیں سمجھتا ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا، اور کہتا ہے زندہ مردہ عالم کوئی لے میں اس کی غلطی نکال دوں گا۔ اپنا یہ حال ہے، اپنا جی اپنا یہ حال ہے۔ آپ قرآن پاک کیا آتا ہے فلا تطع الکافرین، فلا تطع سورہ فرقان آیت نمبر 52 پارہ نمبر 19۔ اب اس کا ترجمہ ہے لہذا آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، لیکن ترجمہ یہ کرتا ہے آپ کافروں کی بات کا برا نہ منائیں، آپ کافروں کی بات کا فلا تطع الکافرین، تطع جو ہے یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر حاضر ہے اور نہیں کا صیغہ ہے، یہ اطاعت سے اطاعت نہ کرے، کافروں کی بات کا برا نہ مانے۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے آپ ہمیں سمجھا دو۔ آپ جو عربی سمجھتے ہو دنیا کی کون سی ڈکشنری کے اندر وہ معنی لکھے ہوئے ہیں ہمیں بتاؤ۔ مرزا صاحب کو ڈکشنریاں بھی اپنی ایجاد کرنی پڑیں گی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح قرآن کریم میں ہے اولئک فی جنات مکرمون،
اولئک فی جنات مکرمون. اب یہ آیت جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے. تو اب اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ ترجمہ کرتا ہے ایسے لوگ پھر عزتوں والی جنت میں رہیں گے. عزتوں والی. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھو جنات جو ہے، جنات لفظ جنات کو موصوف اور مکرمون کو اس کی صفت بنایا ہے، حالانکہ یہ جنات کی صفت نہیں ہے، جنات کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ صفت اولئک کی ہے. لیکن جو اولئک کی صفت تھی اس کو جنات کی صفت بنا دیا. جس آدمی کی قرآن دانی کا، قرآن سمجھی کا یہ حال، قرآن فہمی کا یہ حال ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کے اندر، ہاں جی معروف حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر گئے تھے، ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور انہوں نے بدلے میں بکریاں دی تھی. واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. بخاری شریف ہے نا، حدیث نمبر ہے 5737. تو بھی اب اس حدیث کو مرزا جیل میں کیسے پڑھتا ہے؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ. لفظ تھا احق کا، اس کو کیا پڑھتا ہے؟ احق. حالانکہ اس سے پہلے احق سے پہلے کیا ہے؟ انا. اور انا کیا عمل کرتا ہے بھائی؟ انا جو ہے وہ مبتدا کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کا کیسا جو ہے وہ انا جو نصب نہیں دے رہا، احق کو پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ احق کو. اچھا آگے اخذتم علیہ اجرن. اجرن جو ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اخذتم فعل کا مفعول بھی ہے، لیکن یہ آدمی اس کو پڑھتا ہے اجرن. کیا پڑھتا ہے؟ اب مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور مرفوع کون ہوتا ہے؟ فاعل. جبکہ اخذتم کا فاعل تو تم ضمیر ہے، تو لہذا اجرن مفعول بھی تھا، لیکن اس نے اس کو فاعل بنا دیا، فاعل والا اعراب دے دیا. یہ اس کی قرآن دانی اور قرآن کی سمجھ ہے. اور ہمیں جو ہے للکارتا اور کہتا ہے میں زندہ مردہ تمام مولوی غلطیاں نکالنا جانتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری شریف میں روایت آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک صحابی نے آ کر کہا جزاک اللہ خیرا. کیا فرمایا؟ جزاک اللہ. صحابی رسول نے فرمایا. اب یہ اس حدیث کو پڑھتا ہے، کہتا ہے جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ، لفظ اللہ کو جار کس نے دیا؟ اللہ تمہیں ہدایت دے. ہاں جی یہ نہ ہو کل کو جو ہے نئی عربی تیار کر لینا، پھر دعویٰ کر دینا بھی سارے جتنے عربی دان گزرے ہیں سارے کے سارے غلط ہے. باہر کیا وہ حدیث پاک ہے، مشاجرات کی بحث میں حدیث ہے نا، حدیث کلاب ہوا. ہاں جی مرزا نے اس کا طرف، اب حدیث ہے کلاب ہوا، لیکن اس کو پڑھتا ہے ہوب. کیا پڑھتا ہے؟ اور ترجمہ کرتا ہے کتوں والی حدیث. حالانکہ اللہ معاف فرمائے ہو اب کتے کا نام نہیں بلکہ ایک جگہ کا نام ہے. اس کے باوجود جو ہے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کیا. آپ مجھے بتائیں پھر اس کو یہ کیسے پتا کہ اس حدیث سے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ مشاجرات کی بحث کو چھیڑا ہے، حدیث کو حدیث پڑھنی نہیں آتی مشاجرات سے متعلق. اب جو ہے وہ آدمی اس میں فیصلہ کیا کرے گا بھی حق کیا اور باطل کیا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس نے اپنے متعلق شعر گڑھا ہوا ہے. کیا شعر تھا؟ کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. علم و کتابی، یہ شعر ہی غلط ہے. کہ شعر کیا ہے؟ بابی کا مطلب کہتا ہے بابوں کو نہیں مانتا، یعنی اسلاف کو نہیں مانتا. تو حالانکہ یہ شعر یوں بنتا ہے میں ہوں مسلم علمی و کتابی. اس کو کیا پڑھتا ہے؟ علم و کتابی. علم و کتابی نہیں ہے بلکہ علمی و کتابی ہے. اب جس آدمی کو اس بیچارے نے بڑا اپنے متعلق شعر گھڑا اور اپنے آپ کو علمی ثابت کرنے کے لیے اس شعر کا یہ حال ہے کہ اس شعر کو بھی اس نے صحیح نہ بنایا اور لوگوں کے سامنے غلط پیش کیا. اس شخص کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے اور دھڑلے سے کہتا ہے کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلطیاں نکالتا ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی. اب دیکھو محدثین تک کا متفقہ اصول ہے، متفقہ اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول. الصحابۃ تمام صحابہ کرام معتبر ہیں، ثقہ ہے. اب یہ اس کو پڑھتا ہے الصحابۃ کلہم عدول.
کیا پڑھتا ہے؟ بلکہ آپ اس کی تقریریں سن لو، تقریباً اکثر تقریروں میں یہ صحابہ کو کیا پڑھتا ہے؟ صحابہ۔ یہ لفظ کیا ہے؟ صحابہ۔ صاد کے اوپر فتح ہے، صاد کے نیچے زیر ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ صحابہ کا تلفظ کیسے کرنا ہے تو وہ صحابہ کرام کے تقوی، پرہیزگاری، ان کے ایمان اور عمل کے متعلق کیا جانتا ہوگا؟ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، یہ وہی ہے وہی تلفظ نہیں ہو سکا جس سے خاتم النبیین کا تلفظ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جی، اب ہم کیا کہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ باہر کیف وقت میرے خیال میں پورا ہو گیا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو مرزا جیلمی خلاصہ یہ ہوا، قرآن کے نام پہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، حدیث کے نام پہ حضور کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کے نام پہ قرآنی شخصیات صحابہ کرام کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کے نام پہ بڑی جماعت کی پیروی کرنے کے لیے فرقہ بندی کی دعوت دیتا ہے، حالانکہ قرآن بڑی جماعت کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ آدمی حدیث کے نام پہ حضور کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے۔ آپ میں علماء انبیاء کے وارث ہیں، جبکہ اس کا منشا یہ ہے، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ حضور کے وارث علماء نہیں ہیں بلکہ میرے جیسے بندے ہیں، اپنے جیسے بندوں کو وارث قرار دے رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی من مرضیاں ہیں اور دین میں غلو کی بات کرتا ہے، چند مخصوص نظریات کی دعوت دیتا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے ہمارے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو کرنا جو ہے وہ منع قرار دیا گیا، لیکن یہ منع کرتا ہے اہل حق ہمیشہ پورے کے پورے دین کی بات کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس کو پتہ ہے، برحق ہیں، اس لیے نظریات روافض والے لیکن اہل سنت کے نام پہ پیش کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ صحابہ کرام سے کی مخالفت، یہ اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام کی مخالفت یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ کس کا شیوا؟ روافض کا۔ اس لیے اپنے نام کے ساتھ اہل سنت تو لکھتا ہے، والجماعت نہیں لکھتا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر شروع میں غالی شیعہ کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خلاف کھڑے ہو کے تھے حضرات صحابہ کرام، ان کو سب و شتم کرنا، تنقید کرنا اس کا مشغلہ ہو، وہ غالی شیعہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، امام ذہبی جو اسماء الرجال کے امام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا آدمی سنی نہیں ہے، وہ غالی شیعہ ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے کو سنی بتاتا ہے تو پھر یہ نہ صرف یہ کہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بلکہ یہ علم دشمنی بھی ہے اور دین دشمنی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔